أصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. سورۃ الکہف سورۃ مکیہ ہے، یعنی ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. جیسا کہ یہ مفسرین کے نزدیک راجح قول مبارک یہی ہے کہ جو صورتیں محبوب دو عالم پہ ہجرت سے قبل نازل ہوئی ہیں وہ سب مکی صورتیں، اور جو ہجرت سے بعد نازل ہوئی ہیں چاہے جہاں بھی نازل ہوں وہ سورہ مدنیہ. تو سورۃ الکہف جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور سورۃ الکہف کے شان نزول کے بارے میں، اسباب نزول کے بارے میں مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ مشرکین مکہ نے مشورہ کیا اور اپنے دو سمجھدار سردار جو تھے ان کو بھیجا مدینہ منورہ، نضر بن الحارث اور عقبۃ بن ابی معیط. یہ دونوں کافروں کے سردار تھے اور سب سے بڑی عداوت تھی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو بھیجا انہوں نے مدینہ منورہ کے احبار یہود سے، علماء یہود سے ملے اور ان سے مشورہ کریں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیسے کریں. تو یہود مدینہ نے ان دونوں سرداروں کو بتلایا کہ ہم آپ کو سوالات بتلاتے ہیں، اور یہ سوالات جو ہیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں. ان میں دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے روایت میں کہ اگر ان تینوں سوالات کے جوابات آپ کو صحیح مل جائیں تو پھر وہ اللہ کے سچے نبی، اور اگر ان تین سوالات کا وہ جواب نہ دے سکیں تو پھر نعوذ باللہ وہ نبی نہیں. اور ایک روایت میں یہ واقعہ یوں آتا ہے کہ احبار یہود نے، یہود کے علماء نے، ان کے پادریوں نے بتلایا کہ یہ تین سوال ہیں، اگر تینوں کا حضور جواب دیں تو پھر بھی نعوذ باللہ نبی نہیں ہے، اور تینوں کا جواب نہ دیں پھر بھی نبی نہیں. اگر دو کا مفصل جواب دیں اور ایک کا اجمالی جواب دیں تو پھر سچے نبی ہیں. تو نضر بن الحارث اور عقبۃ بن ابی معیط جو تھے وہ مدینہ سے واپس آئے. کیونکہ مدینہ منورہ میں یہود جو ہیں کافی پہلے سے آباد تھے، ان کے بڑے قبائل تھے تین: بنو نذیر، بنی قینقاع اور بنو قریظہ. یہ تین بڑے بڑے قبائل تھے جو مدینے میں آباد تھے. یہ لوگ مدینہ منورہ کے رہائشی نہیں تھے. جیسے آج کل دشمنوں نے اپنی قوت کے اعتبار سے نقشہ بنایا ہے گریٹر اسرائیل،
اس میں دکھاتے ہیں کہ مدینہ منورہ ہمارا علاقہ ہے، یہ غلط جھوٹ۔ اصل بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنے کتابوں میں تورات میں یہ پڑھا تھا اچھی طرح کہ ایک نبی آخر زمان میں پیدا ہوں گے جو خاتم الانبیاء ہوں گے، اور جن کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا، مولد ان کا مکہ ہوگا، اور مقام ہجرت جو ہے ان کا وہ مدینہ منورہ ہوگا۔ بڑی تفصیل سے علامات تھیں میرے آقا کے بارے میں۔ تو یہ لوگ جو تھے شام سے مدینہ منورہ اس لیے آئے کہ جب آخر الزمان پیغمبر کا زمانہ قریب آ گیا ہے تو ہم مدینے میں جا کے آباد ہو جائیں، حضور آئیں گے، ایمان لے آئیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہم دیگر کافروں کا مقابلہ کریں۔ اللہ نے قرآن میں باقاعدہ اس کا ذکر کیا ہے، یستفتحون علی الذین کفروا، کہ ان کے عقیدے کے مطابق جیسے نصرانی جو تھے ان کے نزدیک کافر تھے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام پر ان کا ایمان نہیں تھا۔ اسی طرح اور جو دیگر اقوام تھی، مشرکین تھے اور رومی تھے، فارس تھے، سب ان کے دشمن تھے، ان کے نزدیک کافر تھے۔ تو وہ ان کو بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ان قریب ایک زمانہ آئے گا جب اللہ کا ایک نبی پیدا ہوگا، ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے پھر جنگ کریں گے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنے اپنے دین کے اور اپنے اپنے عقیدے کے غلبے کے لیے ہر قوم نے ہمیشہ جنگیں لڑی ہیں۔ یہودی بھی لڑتے رہے، نصرانی بھی لڑتے رہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کی کمزوریوں کے پیش نظر آج اتنا بدنام کر دیا گیا ہے کہ کہیں کسی بندے کو تھپڑ بھی لگ جائے، کوئی بندہ مر جائے، جانور مر جائے، مسلمانوں نے مارا ہے۔ اور مسلمان تو ہیں لڑائی بھڑائی والی قوم۔ یہ ایک جھوٹے الزام ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج دشمن کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا کوئی نہیں۔ ورنہ اگر تم چاہو تو بستیوں پہ ٹینک پھروا دو اور بمبارمنٹ کر کے اڑا دو تو وہ تو جائز ہے۔ اگر فلسطینی اپنے مسجد اقصی، اپنا گھر، اپنا عرض، اپنی عزت، اپنی جان، اپنے وطن کے لیے دفاع کرے تو وہ دہشت گرد ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اتنے ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنی قوت کو تقسیم کر دیا ہے۔ یہ امت روایات میں کھو گئی۔ ہم فروعی مسائل میں لڑ کے اتنی پارٹیاں، اتنے فرقے، اتنے جماعتیں، اتنے گروہ بنا چکے ہیں اور ایک دوسرے پر کفر کی فتویٰ نہیں بلکہ مشینیں چلا ڈالی۔ اور جھگڑا بھی کس بات میں؟ فروعی مسائل میں۔ اصول میں تو کبھی یاد رکھو جھگڑا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اصول میں یا نصوص قطعیہ سے جو مسائل ثابت ہیں ان کا بھی جھگڑا نہیں ہوتا۔ اب نماز ہے، نماز میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ 6 نمازیں ہیں، کوئی مائی کا لال نہیں کہہ سکتا کہ 4 نمازیں ہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ 5 نمازیں ہیں تو 5 ہی ہیں۔ فجر کی 2 رکعتیں ہیں اور مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، کوئی بڑھا نہیں سکتا، کوئی کم نہیں کر سکتا۔ اگر اختلاف ہے تو آمین میں یا رفعتین میں یا فاتحہ پڑھنے میں، اس سے زیادہ تو اختلاف نہیں۔ اور یہ بھی اختلاف کیا ہے؟ اعلیٰ اولیٰ کا ایک مسئلہ ہے کہ زور سے کہو یا ایسا کہو، ایک دفعہ رفعتین کرو یا ہر رکوع سجود کے ساتھ کرو۔
لیکن ہم نے کفر و اسلام کی جنگ بنا دیا، اپنے مخالفوں پہ حکم دے دیا کہ ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ جب نماز نہیں ہوتی سیدھی بات ہے مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے، ورنہ ہر قوم جو ہے اپنے اپنے دور میں، اب دیکھیں کہ عیسائیوں اور یہودیوں کی آپس میں کتنی جنگیں ہوئیں، ایک ایک دن میں 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا گیا، ان کا نام نہیں لیتے ہو، کیونکہ آج ضرورت ہے اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے، کفر ایک ہو گیا۔ آج پوری دنیا میں آپ نظر ڈالیں، یہود ہو، ہنود ہو، عیسائی ہو، مسیحی ہو، سب ایک ہیں کہ اسلام کا مقابلہ ہے۔ مسجد اقصی گرانی ہو یا بابری مسجد گرانی ہو، بات ایک ہے۔ وہاں بھی مسلمانوں کو دکھ پہنچانا ہے، یہاں بھی مسلمانوں کو دکھ پہنچانا ہے۔ قتل عام کشمیر میں ہو، گجرات میں ہو، فلسطین میں ہو، بات ایک ہے، مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنی ہے۔ اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق کی قوت سے نوازے، اور اللہ تبارک و تعالی ایک دفعہ پھر ہمیں اپنی آنکھوں سے غلبہ اسلام کا نظارہ دکھلا دیں۔ یہ حضور کی امت ابھی خواب غفلت میں پڑی ہے، اتنی قومیں بے حس ہو گئی ہیں کہ جو ہمیں مارتا ہے ہم اسی کے ہاتھ کا برگر کھاتے ہیں، جو ہمارے خون سے ہولی کھیلتا ہے ہم اسی کی سینڈوچ کھاتے ہیں، جو اسلام کو بدنام کرتا ہے ہم اسی کی کافی اور اسی کی چائے اور اسی کے کپڑے اور اسی کا لباس اور اسی کی طرز زندگی اپناتے ہیں۔ اب اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارا مکھن بھی ان سے آتا ہے اور ہمارا گھی بھی ان سے آتا ہے اور ہمارے کباب بھی ان سے آتے ہیں، ہماری مچھلی بھی ان سے آتی ہے، ہمارے پینے کے لیے مشروب بھی ان سے آتے ہیں، گرم ہوں یا ٹھنڈے ہوں۔ اور وہ انہی پیسوں کو لے کے اسلام کے خلاف خرچ کرتا ہے۔ لیکن مسلمان کو سوچنا، وہ ایک ٹریول چیک بنانے کی اسکیم دیتے ہیں، وہ ATM مشین کے ذریعے پیسہ نکالنے کی ایک اسکیم دیتے ہیں، وہ آپ کو ایک کارڈ دیتے ہیں کہ جی آپ پیسے کیوں اٹھا کے پھرتے ہیں، کارڈ لے لیں، جہاں مرضی آئے کارڈ دکھا کے شاپنگ کریں، اسی سے وہ کروڑوں اور اربوں ڈالر کماتا ہے۔ اور مسلمان ابھی تک ایسے جھگڑے میں ہے کہ بھئی ٹانگیں کتنی کھلی ہونی چاہیے، اور ہاتھ اگر اونچے ہو گئے ٹھیک ہے، نیچے ہو گئے بس کافر ہو گیا۔ عورت کو نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ اگر 2 ٹانگیں ادھر نکالنی خلاص اور سنت سے ہٹ گئی، مردوں کی طرح پڑھ لی اور ٹھیک ہو گیا۔ اسی جھگڑوں میں اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اور یاد رکھیں اللہ کے کعبے کے سامنے میری بات، میں چھوٹا آدمی ہوں، چھوٹا ہوں، بڑی بات یاد رکھیں کہ جو لوگ آج بھی ائمہ فقہا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ائمہ محدثین، قراء 7 یا علماء امت کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں، وہ دراصل اسلام سے دشمنی کر رہے ہیں۔ کہ پوری حضور کی امت جو ہے 4 ائمہ کی فقہ میں بند ہے، وہ چاہتے ہیں کروڑوں میں بٹ جائے، ہر آدمی خود فیصلہ کرے۔ اور جب ہر آدمی خود سمجھ کے فیصلہ کرے گا تو انجام دیکھ لو کہ ڈاکٹر کے بجائے ہر انگریزی پڑھا لکھا دوائی دینی شروع کر دے،
کہ بھئی لکھا ہوا ہے یہ سر درد کے لیے ہے اور یہ بخار کے لیے ہے اور یہ اینٹی بائیوٹک ہے اور یہ انالجیسک ہے اور یہ جناب پین کلر ہے، لکھا ہوا ہے، بس ریپ پڑھ کے دیتا جائے تو انشاءاللہ لاشوں میں اضافہ ہوگا، صحت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہیں کہ اللہ نے فقہاء سبع، قراء سبع، ائمہ اربع اور صحابہ میں بھی اللہ نے حضور کے خلفاء راشدین اور چند ایک صحابہ ہیں جو اصحاب فتویٰ ہے، ورنہ لاکھوں صحابہ نے سارے فیصلے خود اپنے اپنے نہیں کیے۔ وہ بھی جب مسئلہ پوچھنا ہوتا ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے دروازے پہ آتے، حضرت ابی ابن کعب کے پاس آتے، معاذ ابن جبل کے پاس آتے، ابی موسیٰ اشعری کے پاس آتے، عبداللہ ابن مسعود کے پاس آتے، عبداللہ ابن عباس کے پاس آتے، حضرت معاذ ابن جبل کے پاس آتے۔ یہ چند ایک صحابہ ہیں جن کو یہ مقام ملا ہوتا ہے، صحابہ تو لاکھوں ہیں۔ تو اس لیے آج اس بات کی ضرورت ہے خدا کے لیے سارے اختلافات بھول جائیں، سارے چھوٹے چھوٹے مسائل پہ الجھنا اور لڑنا جو ہے وہ بھول جائیں۔ آج جو ہے آپ اسلام کے اس نظریے پہ آ جائیں کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اختلاف مسئلہ الگ بات ہے، فرقہ بندی الگ بات ہے۔ ہوتا ہے مسئلے میں اختلاف ہو گیا، صحابہ میں بھی تھا، مسئلے میں اختلاف ہو جائے انبیاء میں بھی ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لی، مسئلے میں اختلاف ہو جائے۔ حضرت داؤد اور سلیمان دونوں اللہ کے نبی ہیں اور باپ بیٹا ہے، لیکن مسئلے میں خلاف ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بچے کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ یہ اس عورت کا ہے اور اجتہادی خطا ہو گئی۔ حضرت جب سلیمان علیہ السلام کو پتہ لگا اس نے پھر بلا لیا دونوں کو، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی بچے میں جھگڑا ہے، جنگل میں ہم دو عورتیں ہیں سو رہی تھیں اور ایک بگیاڑ ہے ایک عورت کا بچہ لے گیا، اب یہ کہتی ہے میرا بچہ ہے، میں کہتی ہوں میرا بچہ ہے، اب ہم نے آپ کے ابا سے فیصلہ کرایا، اس نے مجھے دے دیے، پھر بھی لڑتی ہے۔ اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے، تمہارے ابا حضرت داؤد کا فیصلہ ہے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے کہ بچہ تمہارا ہے، لیکن یہ پھر مانتی نہیں، پھر لڑ رہی ہے، جھگڑ رہی ہے، روتی ہے، شور کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا میں اگر تم دونوں راضی ہو تو میں تمہارا فیصلہ کر دوں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل راضی ہے۔ تو آپ نے دونوں کی بات سنی، ایک ان میں بڑی چرب زبان عورت تھی، بات زبان عورتیں ہوتی ہیں نا بڑی تیز تلوار بات کرنا جانتی ہیں، جھوٹ کو بھی سچ کر دیں، دیکھا نہیں ہے شوہروں کو لگام دے کے چلاتی ہیں، خاوند کے سامنے گناہ کریں پھر بھی خاوند قسمیں کھا کے صفائی دے گا کہ میری بیوی سبحان اللہ ایسی پاک تو عورت ہی نہیں۔ اور بعض بیچاری اتنی بے زبان ہوتی ہیں کہ سچی ہو کر بھی ہمیشہ جھوٹی بنتی ہیں کہ بات کہہ نہیں سکتی، بات سمجھا نہیں سکتی، دلائل نہیں دے سکتی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دونوں کا فیصلہ سنا اور سمجھ گئے کہ بھائی جس کو بچہ دیا گیا اس کا بچہ نہیں ہے، یہ عورت چرب زبان ہے، کثیر اللسان ہے، اپنی باتوں سے اس نے دھوکہ دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خادم کو حکم دیا کہ جلاد کو بلاؤ، اس کو کہو کہ وہ ایک چمڑے کا سفرہ بھی لے آئے اور تلوار بھی لے کے آئے اور جلدی آئے۔ جلاد جب آ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ بچہ ہے، ان دونوں کا جھگڑا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ دونوں کو محروم کیا جائے، اس بچے کو باقاعدہ درمیان میں نشان لگاؤ اور درمیان میں اس کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دو، ایک ٹکڑا اس کو دے دو ایک ٹکڑا اس کو دے دو، ختم ہو کر دونوں لے کے جائیں، کوئی بھی خالی نہ جائے۔
تو وہ جو عورت حقیقی ماں تھی وہ فوراً بول پڑی. اس نے کہا حضرت میں جھوٹ بول رہی تھی, اسی کا بچہ ہے, اس کو دے دو. اس نے سوچا بچہ تو زندہ رہے نا, میں اپنا حق لینے میں بچہ ذبح ہو جائے. چلو بچہ ہے زندہ رہے گا, کسی اور عورت کی گود میں رہے گا, کسی اور شہر میں رہے گا, میں اس طرح تو مطمئن رہوں گی کہ میرا بچہ دنیا میں ہے اور زندہ ہے, کبھی جا کے دیکھ بھی لوں گی. اگر وہ مر گیا, اس نے کہا جی میں نے جھوٹ بولا ہے, اسی عورت کا بچہ ہے, آپ اسی کو دے دیں, سارا دے دیں, میں راضی ہوں, میں آئندہ بات ہی نہیں کروں گی, زبان بھی نہیں کھولوں گی. حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ بچہ اس کو دے دو, یہ اصل ماں ہے, اور یہ بدبخت جو اس کے ٹکڑے ہونے پہ راضی ہے, یہ ماں نہیں ہو سکتی. تو اختلاف تو باپ اور بیٹے میں بھی ہو گیا, اور دونوں اللہ کے نبی ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں میرا بھائی کہ مسائل میں اختلاف ہوتے ہیں, لیکن ایک اختلاف ہوتا ہے بربنائے نیت صالح کہ وہ آدمی مسئلہ سمجھنا چاہتا ہے لیکن اجتہاد میں خطا ہو گئی. اور بعض اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث ملی ہے, امام شافعی کو نہیں ملی. ایک حدیث مبارک ہے جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو ملی, باقی ائمہ کو نہیں ملی. اس لیے ایک مسئلے میں ان کے 10 قول بھی ہوتے ہیں. یہ کوئی جھگڑا نہیں کہ آدمی ائمہ کا گستاخ بن جائے, یا آج آدمی 4 جماعتیں پڑھ کے علماء وقت کی مخالفت کرے گا. چھوڑو جی علماء کیا ہیں, ایک غلط بات ہے. تمام جھگڑے ختم کر دیں, تمام فروعی اختلافات کو بالائے طاق رکھ دیں. گھر ہوگا تو کھیل بھی رہے گا, اگر گھر نہ رہا تو کہاں جھگڑے کرو گے. بابا مسجد ہوگی تو امام بھی بدل لو گے نا, جب مسجد ہی نہ رہے. دشمن تو مسجد گرانا چاہتا ہے نا, وہ تو اسلام کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے. وہ تو اپنے صلیب صلبوت کے لیے میدان میں اترا ہے. اور اس یقین کے ساتھ اتحاد کریں کہ اللہ مولانا ولا مولا لہم, اللہ ہمارا ناصر. تو اس لیے اب جناب دیکھیں کہ یہود جو تھے بہبود, یہ اس لیے آئے تھے, یہ نہیں کہ مدینہ منورہ ان کا ملک تھا. اور ہمیشہ باطل فرقہ اسی طرح کرتا ہے. جیسے فلسطین میں آئے, دولت تھی, پیسہ تھا, ان کے کسی غریب نے مکان بیچا خرید لیا, پلاٹ بیچا خرید لیا, کوئی زرعی رقبہ بیچا خرید لیا, خریدتے گئے مسلمان شکر ہے ہم نے ملک لیا ہے جی. جیسے ہمارے ہاں بہاولپور اسٹیٹ میں ہندو تھے, اب بھی شاید ہیں لیکن اتنا تو نہیں ہے, لیکن ہیں. سندھ میں اب بھی ہندو ہے. تو ان لوگوں نے جناب یہ کیا ہندوؤں نے کہ آپ کو پتا ہے کہ بنیا جو ہے بڑا ساہوکار ہوتا ہے اور بڑا چانکیا ہوتا ہے, اور چمڑی دیتا ہے لیکن دمڑی نہیں دیتا. تو ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے, اور مسلمان ہمیشہ سے ماشاءاللہ ویسے اللہ کی مہربانی ہے پیسہ آ گیا تو بس اس کے 2 کام ہوتے ہیں. یہ گوشت کا کاروبار کرتے ہیں مسلمان, گوشت پکا مل جائے کھا جاتے ہیں, کچا مل جائے کھا جاتے ہیں. ہر یہاں ذمہ دار کی کپاس زیادہ ہو جائے نا, وہ یہ لڑکی اغوا کرے گا یا قتل کر دے گا, باقی جائیداد انشاءاللہ مقدمے میں, زندگی جیل میں. ہندو کبھی ایسا نہیں کرے گا, اس کو تھپڑ مار دو رام رام بھی کرے گا, صحیح بس غلام جو ہیں آپ کے, لیکن آپ کی ایسی جڑیں کاٹے گا کہ پھر ساری زندگی اس کے دروازے پہ بیٹھے ہو. تو ہماری اس اسٹیٹ میں بھی وہ ہندو تھے, اور ایسا 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 مسلمانوں کو قرضہ دے دیتے, مسلمان اڑا دیتے, فصل آدھا اٹھا لیتے, قرضے پہ سود در سود چڑھتے گئے زمین دو. حتیٰ کہ یہ بھی حالات ہوئے کہ مسلمانوں کی نوجوان لڑکیاں, مسلمانوں کی بیویاں جو تھی لے گئے,
کہ قرضہ دے جاؤ تو عورت اپنی لے جاؤ. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں جو نواب تھے، نواب بہاولپور تھے محمد صادق عباسی، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے. میں نے تو آخری عمر میں ان کو دیکھا ہے، ماشاءاللہ داڑھی رکھ لی تھی اور بڑے پرہیزگار ہو گئے تھے. تو انہوں نے ایک سوچ کے اپنے مشیروں سے انہوں نے کہا کہ اس طرح تو ہندو ہمارے غریب سرائکی بیلٹ کو کھا جائے گا. ایک تو سرائکی ویسے بیچارے بیک ورلڈ ہیں اور بیچارے مظلوم ہیں، اور اگر ہندو نے اس طرح کیا تو یہ تو بچیں گے نہیں. تو اس نے اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہندوؤں کو مار کے نکال دو. بھائی اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، اس میں ہندو بھی رہتا ہے، مسلمان بھی رہتا ہے، سکھ بھی رہتا ہے. تو اللہ جی نے کرسی دیتا ہے، شاہی دیتا ہے، عقل بھی دیتا ہے. تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا، ایک قانون بنا دیا کہ کوئی غیر کاشتکار سے زمین نہیں خرید سکتا. اچھا، کچھ قومیں تھیں ہمارے ہاں جو غیر کاشتکار کہلاتے تھے. مثال کے طور پر کوئی جو آدمی جو لاہے تھے، کپڑے کا کام کرتے تھے، تو وہ بھی غیر کاشتکار تھے. اسی طرح کوئی لوہار تھا، کوئی موچی تھا، یہ غیر کاشتکار. اور باقی قومیں جو تھی وہ کاشتکار تھی. اچھا، ہندو بھی غیر کاشتکار، ہندو کاشت تھوڑی کرتا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب انتقال نہیں ہو سکتا تھا کہ زمین جو ہے مسلمان کی ہے، مسلمان کاشتکار ہے، ہندو غیر کاشتکار ہے. تو کاشتکار کی زمین غیر کاشتکار کے نام انتقال نہیں ہو سکتی تھی. ہندو ڈر گیا، اس نے کہا انتقال نہیں ہوگا، مسلمان دوستاب ہیں، یہ پیسے بھی لے جائیں گے، زمین پہ بھی قبضہ کر لے گا. تو اس طرح مسلمان جو تھے بچ گئے. وہی جو تھے یہود اس لیے مدینے میں آئے تھے جو آج کہتے ہیں کہ مدینہ ہمارا ہے. نہ مدینہ ان کا ہے، نہ عرب ان کا ہے، نہ جزیرہ عرب ان کا ہے. یہ تو ایک بھگوڑے اور مردود اور ملعون اور مبغوض قوم ہے. جس نے ان کو پناہ دی ہے، یہ انہی کے دشمن ہو گئے. اس لیے مدینے میں آباد تھے. لیکن جب میرے آقا پیدا ہوئے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، تو اب حضور جو ہیں ولد اسماعیل ہیں. پہلے جتنے نبی ہیں وہ ولد اسحاق ہیں، اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں جن کا نام اسرائیل ہے. تو اب یہودیوں کے دل میں بغض آ گیا کہ جی نبوت جو ہے وہ بنو اسرائیل سے تو نکل گئی نا. پہلے تو ابراہیم علیہ السلام نبی، پھر بیٹا اسحاق نبی، پھر یعقوب نبی، پھر یوسف نبی. تو تمام انبیاء جو ہیں وہ بنو اسرائیل سے آ رہے تھے. اب اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے بنو اسماعیل سے. تو اس لیے ان لوگوں کے دل میں بغض آ گیا کہ انتقلت النبوۃ من ولد اسرائیل الی ولد اسماعیل، کہ ہم سے تو نبوت ہی چھن گئی. اب بنو اسرائیل میں نبوت ختم ہو گئی اور آخری نبی ولد اسماعیل میں آ گئے. انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں مانتے پھر. یہ وجہ تھی کہ وہ دشمن بن گئے، ورنہ بیٹھے تو ماننے کے لیے تھے. اور یہ بھی جانتے تھے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، حضور کی نبوت میں صداقت میں کوئی شک ہی نہیں تھا. اور آج بھی جانتے ہیں کہ مسجد اقصی جو ہے مسلمانوں کا قبلہ ہے. مسجد اقصی جو ہے یہ مقام معراج محمد مصطفیٰ ہے. مسجد اقصی جو ہے وہاں میرے آقا نے 1,24,000 یہ جتنے اللہ کے علم ہیں نبیوں کو نماز پڑھائی ہے. وہاں نہ تو کوئی ہیکل سلیمانی کا مسئلہ ہے، ان کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں. اور یہ بھی ان کو پتہ ہے کہ جب نصارہ کا اس پہ قبضہ تھا
تو انہوں نے بیت المقدس جو ہے سیدنا عمر امیر المؤمنین عمر بن الخطاب ثانی الخلفاء وزیر النبی المصطفیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ، حضرت عمر کو جب عیسائیوں نے بیت المقدس دیا تھا تو ایسے تو نہیں دیا تھا، کوئی آدمی اپنا ملک دے دیتا؟ آپ 1 ایکڑ زمین مجھے دے دیں گے؟ آپ 1-2 کمرے کا گھر مجھے دے دیں گے؟ کہیں سوال کیا ہے، رات گزارنی ہو گزار لو، لیکن صبح انہوں نے حضرت ابی عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہم اہل کتاب ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے، آپ اپنے امیر المومنین کو دعوت دیں، وہ مسجد اقصی میں تشریف لے آئیں، ہم اپنی کتابوں کے حوالے سے ان پر نظر ڈالیں گے، اگر ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک امیر آئے گا جس کا نام عمر ہوگا، خطاب کا بیٹا ہوگا، قبیلہ قریش سے ہوگا، مکے میں پیدا ہوگا، محمد مصطفیٰ کا خلیفہ ہوگا، اگر وہی خلیفہ ہے تو یہ مسجد اقصی اس نے فتح کر دی، ہم بغیر لڑے ہوئے چابیاں دے دیں گے۔ اور اگر آپ کا خلیفہ وہ عمر نہیں ہے بلکہ عمر پہ نام رکھ لیا، جیسے کئی لوگ ہیں نا فرضی نام رکھ لیتے ہیں، اب نام رکھنے سے ہر کوئی عمر تھوڑا بن جائے گا، کئی لوگ دیکھے نہیں ماشاءاللہ، رکن الدین، معتصم الدین، معظم الدین، نماز ہی نہیں پڑھتا، شبیح الدین، مجیب الدین، عجیب عجیب نام، اور نماز نہیں، پتہ نہیں خدا کیا ہے، رسول کیا ہے، قرآن کیا ہے، لیکن نام دیکھو تو سبحان اللہ، ایسے معلوم ہوگا کہ اصل اسلام کا ٹھیکیدار یہ ہے۔ تو انہوں نے حضرت ابی عبیدہ نے لکھا، بہرحال قصہ مختصر، حضرت عمر تشریف لے آئے، انہوں نے اپنے کتابوں کے حوالے دیکھے، حضرت عمر جب سامنے آئے انہوں نے غور سے دیکھا، آپ کی شکل دیکھی، لباس دیکھا، قد و قامت دیکھا، علامات دیکھے، نام دیکھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی بالکل یہ سچا عمر ہے اور یہ چابیاں لے لو۔ تو نصارہ نے اگر مسجد اقصی حضرت عمر کے زمانے میں مسلمانوں کو دی ہے تو ایسے تو نہیں دے دی نا کہ کتابوں کے حوالے سے دی ہے، تو معلوم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے اصل وارث کون ہیں، مسلمان۔ اور یہ کون نہیں جانتا کہ الملک للہ والارض للہ، کہ یہ زمین کس کی ہے اور آسمان کس کا ہے، یہ سارا ملک کس کا ہے، تو جو خدا کو نہ مانے اس کا کیا حق ہے زمین سے؟ تم اپنے باپ کو نہ مانو تمہیں آگ کر دیتا ہے، خدا کو نہ مانو تو وارث بن جاؤ، بیوی خامد کو نہ مانے طلاق ہو جاتی ہے، بیٹا باپ کو نہ مانے نافرمان کر کے نکال دیا جاتا ہے، اور بندہ خدا کا باغی ہو جائے پھر بھی زمین اس کی ہے۔ یہ سب جانتے ہیں، لیکن مکار ہے یہود، ملعون ہے، مبغوض ہے، لیکن آپ کے دماغ میں بھی کھلبلی ہوگی کہ جب ملعون ہے، مبغوض ہے، تو پھر آج مسلمانوں پہ حاوی کیوں ہو گئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جن اعمال کی وجہ سے مبغوض و ملعون تھے وہ اعمال ہم مسلمانوں میں آ گئے ہیں۔ اللہ اعمال پہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ تمہارا نام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ تم مکے میں پیدا ہوئے زمزم پیا اور تمہارا نام عمرو بن ہشام ہے اور کنیت ابو الحکم ہے، نہیں، وہ بھی جان ہے، وہ ملعون ہے۔ حضرت بلال حبشہ میں پیدا ہوئے، رنگ سیاہ ہے، ہونٹ موٹے ہیں، غلام ہیں، دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے،
امیت ابن خلف کا عبد ہے لیکن اللہ کا سب سے پیارا ہے. تو اس لیے جو یہودیوں کے اعمال تھے آج مسلمانوں میں ہیں، اور جو مسلمانوں کے تھے وہ یہودیوں نے اپنا لیے. ان میں صداقت آ گئی، ان میں نظافت آ گئی، ان میں دیانت آ گئی، ان میں امانت آ گئی، ان میں یونٹی آ گئی، ان میں اتحاد آ گیا. ہم میں افتراق آ گیا، ہم میں جھوٹ آ گیا، ہم میں غیبت آ گئی، ہم میں نمینہ آ گیا، ہم میں آپس میں فساد آ گیا، ایک دوسرے کا قتل آ گیا، زنا آ گیا، آبرو ریزی آ گئی. تو وہ جو عذاب کا کوڑا تھا وہ ہم پہ برس رہا ہے. یہ تو اللہ کا نظام ہے. وہاں تو عدل ہوگا نا، وہاں یہ رعایت تو نہیں ہوگی کہ تم مکے میں پیدا ہوئے تھے یا مدینے میں. ابو جہل مکے میں پیدا ہوا، عبداللہ ابن ابی مدینے کا سردار ہے، لیکن دونوں جہنمی ہیں. صہیب روم سے آیا ہے، بلال حبش سے آیا ہے، اور دونوں جنت کے سردار ہیں. اللہ کے ہاں تو اعمال پہ ہوتے ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن. ہم میں نہ عمل صالح رہا نہ ایمان رہا تو ہمیں ذلت نہ ملے تو کیا ملے؟ باقی تم یہ کہو دیکھو جی اتنے مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں، اتنے مسلمان طواف کرتے ہیں. جناب 1 ارب 36 کروڑ میں کتنے نمازیں پڑھتے ہو؟ 1 ارب 36 کروڑ مسلمانوں میں کتنے نمازی ہو؟ سینما پہ جاؤ ٹکٹ بلیک پہ مل رہی ہے، لائن لگی ہوئی ہے. مسجد میں آؤ ایک صف ہے. ماشاءاللہ 80 سال کے بوڑھے کو رات فلم پہ بٹھا دو جس کا 5.5 نمبر کی اینک لگاتا ہو، ساری رات آنکھ نہیں جھپکے گا. اس کو کہو قرآن پڑھو، آدھے پارے کے بعد جناب نیند شروع ہو جائے گی. وجہ کیا ہے؟ تم میں کتنی مسلمان ہیں جو طواف میں صرف عورتوں کے پیچھے نہیں چلتے رہتے؟ تم میں کتنی مسلمان ہیں جو حرم شریف سے نکل رہا ہے لیکن نظر عورت پہ ہے؟ قد کیسا ہے، چال کیسی ہے، ڈھال کیسی ہے، بدن کی اٹھان کیسے ہے، باڈی لینگویج کیا کہہ رہی ہے، پاؤں سفید ہیں یا سیاہ ہیں، ایڑی باریک ہے یا موٹی ہے. حرم سے نکل رہا ہے، غور یہ ہو رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اب جناب انہوں نے کافروں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھے کہ ایک تو حضرت یہ بتائیں کہ روح کیا چیز ہے، اور دوسرا یہ بتائیں کہ ایک بادشاہ گزرا ہے جو مشرق بھی گیا مغرب بھی گیا ہے، اور اسی طرح ایک نوجوانوں کی ایک جماعت تھی جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا، ہجرت کی. یہ 3 باتیں ہمیں بتلائیں، پھر ہم آپ کی نبوت میں غور کریں گے. اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ کل جواب دوں گا، لیکن انشاءاللہ بھول گئے. اور اسی سے سمجھ لیں کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے. اگر انبیاء عالم الغیب ہوتے تو حضور یہ تو نہ فرماتے کہ کل جواب دوں گا، کہتے بیٹھ جاؤ جواب لے لو، ابھی لے لو. جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء عالم الغیب ہوتے ہیں یا عطائی اور ذاتی کا فرق کرتے ہیں، وہ کفر ہے، چھوٹا موٹا گناہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت 2 جہاں نے فرمایا کہ کل جواب دوں گا، انشاءاللہ بھول گئے. مسلمانوں ہر بات میں انشاءاللہ کہا کرو. جب کوئی بات کرو کہو انشاءاللہ، اللہ چاہے گا. ٹھیک. اب جناب حضور اسی انتظار میں ہے کہ جبریل آتا ہے اور میں دشمنوں کو جواب دے دیتا ہوں. انتظار وحی ہے کہ حضور خود تو جانتے نہیں، علم نہیں، اور جواب بھی نہیں دے سکتے.
اللہ کی شان ہے کہ جبریل بھی نہ آیا، وحی بھی نہ آئی، اور ایک دن نہیں بلکہ 15 دن، اور بعض روایات میں ہے کہ 17 دن گزر گئے اور حضور بہت غمگین۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ مجھ پہ غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ دشمن روز آ جائے اور جی جواب دیں۔ دیکھو نا جی، اندازہ کرو نا کہ اس وقت کیا عالم ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا امتحان ہے کہ دشمن سامنے دن دنا رہا ہے، جواب دیں اور حضور خاموش ہے۔ کیا عالم الغیب بھی اس طرح پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی سے یاد کریں، اپنے عقیدوں کو صحیح رکھیں کہ عالم الغیب والشہادہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو بعض مسائل پر مطلع فرما دیتے ہیں اور نہ چاہیں تو نہ فرما۔ اب جناب جب 15-17 دن گزر گئے تو جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور یہ سورۃ الکہف نازل ہوئی، اور اس میں اللہ نے ان تینوں سوالات کے جواب دیے، ایک کا اجمالی جواب دیا اور 2 کا تفصیلی جواب دیا۔ تو یہ سورۃ الکہف کا شان نزول ہے، اور یہ سورۃ الکہف جو ہے یہ پوری کی پوری سورت اتاری ہے اللہ نے محمد رسول اللہ۔ اور سورۃ الکہف کی عظمت کا ملاحظہ کریں کہ جب جبریل یہ سورت لے کے آئے تو 70,000 فرشتہ ساتھ آیا۔ اس کی عظمت شان کے لیے یہ ایسی شان والی سورت ہے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس بندے نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لی، اور ایک روایت میں ہے کہ پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات یاد کر لی، اللہ اس کو ہر فتنے سے محفوظ فرماتے ہیں۔ یاد کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یاد کرو، معنی یاد کرے، حفظ کرے، پڑھے، غور کرے، ان کے معنی میں، ان کے مفہوم میں، ان کے فرمان میں اس پہ عمل کرے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو آدمی سورۃ کہف کی 10 آیات پڑھتا ہے، اللہ اس کے پاؤں سے لے کر سر تک قیامت میں نور دیں گے، آگے سامنے نور کھڑا ہوگا۔ جو آدمی سورۃ الکہف پوری کی پوری تلاوت کرتا ہے، فرمایا حضور پاک نے کہ اس کے پاؤں سے لے کر آسمان تک ایک نور کی لائٹ ہو۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو آدمی سورۃ الکہف جمعہ کے دن پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو فتنہ دجال سے بھی محفوظ رکھیں گے۔ یعنی اگر اس کی زندگی میں دجال آ جائے تو اللہ اس کے فتنے سے بھی بچا لیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ جب سورۃ الکہف فتنہ دجال سے بچا لے تو چھوٹے موٹے فتنے کیا ہوتے ہیں؟ یہ چھوٹے موٹے دجال کیا کر لیں گے؟ اسی طرح سورۃ الکہف کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب سورۃ الکہف آدمی تلاوت کرتا ہے جمعہ دن، تو اگلے جمعہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر فتنے سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یقین ہو، ایقان ہو، ایمان ہو۔ صرف زبانی کلامی پڑھنے سے وہ فائدہ مرتب نہیں ہوتا۔ یہ تو احادیث میں ہے۔ بعض علماء نے ایک تجربہ لکھا ہے، وہ کوئی تفسیر بھی نہیں ہے اور مسئلہ بھی نہیں ہے اور فتویٰ بھی نہیں ہے۔ تجربہ لکھا ہے کہ جب تم رات کو سونے لگو تو سورۃ الکہف کی آخری آیتیں جو ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، یہ آخری سورہ آیتیں پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو کہ میری نیند ٹھیک 4 بجے اٹھے، 4 بجے کھل جائے تو ٹھیک 4 بجے کھل جائے، 1 منٹ بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا، گھڑی رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ علماء کا تجربہ ہے، جن لوگوں نے کیا ہے انہوں نے اس کو صحیح پایا ہے۔ بہرحال سورۃ الکہف کا ایک مقام ہے جو فتنوں سے بچانے والی ہے تو اللہ کے لیے جگانے والی بھی ہے۔ اب اسی طرح سمجھیں کہ ان 2 سورتوں کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ الاسراء پڑھی ہے،
اور سورت الاسراء کے بعد جو ہے وہ سورت کہف ہے. ان دونوں کا اس کو کہتے ہیں ربط، کہ دو سورتوں کا آپس میں جوڑ کیا ہے، تعلق کیا ہے. تو سورت الاسراء میں سب سے پہلا مسئلہ کیا تھا؟ اس بات رسالت محمد مصطفیٰ، کہ حضور کی نبوت، رسالت، اسراء، معراج، جس سے نبوت کا مسئلہ حل ہوا. اور اللہ نے سورت الاسراء کو ختم کس مسئلے پہ کیا؟ توحید پہ. یعنی ابتدا ہوئی معجزہ محمد مصطفیٰ سے، اس بات رسالت سے، اور انتہا تھی مسئلہ توحید پہ. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اللہ نے توحید پہ اس کو ختم کیا، اور یہود، نصارہ اور مشرکین کا رد کیا جو اللہ کے بیٹے بناتے ہیں. یہودی اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، نصرانی اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، اور مشرکین مکہ جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں. ان کا رد کیا. اب اس صورت میں غور کریں کہ اس کی ابتدا جو ہے وہی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر. اب اس میں بھی وہ کیا ہے؟ اس بات رسالت محمد مصطفیٰ، کہ اللہ کی ذات اور اس کا شکر ہے کہ جس نے اپنے عبد پہ کتاب اتاری، قرآن. تو جب قرآن کا اترنا ثابت ہو گیا تو محمد مصطفیٰ کی نبوت ثابت ہو گئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ کفار کو، مشرکین کو، اللہ کے باغیوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، اور مومنین کو خوشخبری سنائیں کہ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کی ان کے لیے بہت بہتر اجر ملے گا، ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے. تو اب ان دونوں صورتوں کا آپس میں بھی ایک عظیم تعلق ہے، ایک عظیم ربط ہے کہ اللہ کا قرآن اللہ کا کلام ہے، اور احسن نظم میں ہے، اور احسن نسق میں ہے، اور احسن ترتیب میں ہے. اور اسی طرح اب دوسری بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے قرآن کو کسی جگہ تو فرمایا ہے الکتاب، جیسے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اور جیسے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب. اور جیسے جنہوں نے سنا تھا اور کہا قالوا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ. تو اللہ نے اس کو کتاب بھی کہا ہے اور قرآن بھی کہا ہے. انہی جنوں کا کلام ہے انا سمعنا قرآنا عجبا، اور کئی فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور کئی فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور کہیں اللہ نے فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. یاد رکھو کہ کہیں اللہ نے فرمایا الکتاب، اس سے مراد بھی اللہ کا قرآن ہے، اور کہیں فرمایا قرآن، اس سے مراد بھی اللہ کا قرآن ہے. تو اس کو الکتاب بھی کہا گیا، قرآن بھی کہا گیا. اور کبھی کبھی
الکتاب میں الف لام جو ہے وہ جنس کا ہوتا ہے، مراد ہوتا ہے وہ ساری کتابیں جو اپنے اپنے دور میں اللہ نے نبیوں پہ اتاری. تو کبھی اس سے مراد تمام کتب منزلہ بھی ہوتی ہیں اور تمام کتب سابقہ بھی ہوتی ہیں، جس میں تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے اور زبور بھی ہے. اب دیکھیں فرمایا کہ الحمدللہ الذی، حمد کس کے لیے؟ اس ذات کے لیے. کیوں؟ اتنی بڑی نعمت جو اتاری. انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یہ منفی کہ اس میں کوئی کجی نہیں. قرآن بالکل حق ہے، کوئی اس میں ٹیڑھا پن، کوئی اس میں کجی، کوئی اس میں میل نہیں. اچھا یہ تو تھا نا منفی، اب مثبت بھی. قیمن مانا مستقیمن، تو صراط مستقیم بھی تو وہی ہوتی ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، جس میں کوئی کجی نہ ہو اور جس میں کوئی کسی قسم کی راستے کے اندر کوئی موڑ نہ ہو. اس لیے فرمایا قیمن لینذر، تاکہ آپ ڈرائیں باسن شدیدا من لدنہ، اللہ کی طرف سے سخت پکڑ سے ڈرائیں. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور خوشخبری سنائیں ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، جو اعمال صالحہ کرتی ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وہ کیا؟ جنت. ماکثین فیہ ابدا، وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈرائیں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ کے لیے اولاد ہے. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، اللہ نے فرمایا نہ ان کو علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو کہ خدا کے لیے بیٹا. نعوذ باللہ ثم نعوذ. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کتنی بڑی بات منہ سے نکال رہے ہیں بدبخت کہ خدا کے لیے بیٹا. وہ تو بیٹوں سے پاک ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، وہ بیوی سے پاک ہے، وہ ماں باپ سے پاک ہے، وہ تو لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے. یہ کتنی بڑی بات منہ سے. ان یقولون الا کذبا، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں. اللہ کی ذات تمام ایسی صفات سے، تمام صفات عجز سے پاک ہے. اللہ پاک سے دعا کریں اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جنت نصیب فرمائے، اور اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرمائے. میں نے دوست کی خاطر اس کی مدد کی تھی، اب اس نے ایک کام کہا نہیں کیا تو کوئی بات، تم نے کیا تمہیں اللہ اجر دے گا، اس نے نہیں کیا تو اللہ ہدایت دے. یہ کیا ہے؟ ان کی کاشت سے آمدنی آپ کو 4 لاکھ ہوتی ہے تو آپ زکوٰۃ ادا کریں 2.5% کے حساب سے سارے سال کا خرچہ نکال کے. بھائی ہیں، چھوٹے بھائی کی بیوی نے بڑے بھائی کی بیٹی کو دودھ پلایا ہے. اب جس بیٹی نے دودھ پیا ہے اس کے لیے تو ماں بن گئی، اس کی تمام اولاد اس کی بھائی بہن بن گئے. جنہوں نے نہیں پیا وہ بن سکتے، جس نے دودھ نہیں پیا اس کا کیا تعلق؟ مانا یہ سمجھیں کہ ایک لڑکی نے دودھ پیا ہے، جس نے دودھ پیا ہے اس کے لیے ماں بن گئی. اب اس کی جتنی اولاد ہے دودھ پینے والے کے لیے بھائی بہن ہیں، ان کا نکاح. جن نے نہیں دودھ پیا اس کے لیے تو ماں نہیں ہے. پہلے میں جدے میں رہتا تھا، اب میں مکے میں رہتا ہوں. احرام باندھنا ہو تو آپ کو حد حرم سے باہر جانا ہوگا. تنعیم جائیں، جعرانہ جائیں یا عرفات جائیں، جہاں بھی جائیں، لیکن اقرب الحل جو ہے وہ تنعیم ہے کہ حد حرم سے باہر قریب ترین جگہ تنعیم ہے. اور بعض ائمہ کہتے ہیں تنعیم زیادہ افضل ہے کہ حضور نے حکم اسی جگہ سے دیا تھا.
تبلیغی کام دینی فریضہ ہے تو یہاں نہیں کرتے. کس نے کہا آپ کو نہیں کرتے؟ سر یہ تبلیغ نہیں ہو رہی، ہم کیا کریں؟ گالیاں دے رہے ہیں آپ کو. نا تبلیغ کو سینگ ہوتے ہیں کیا؟ یہ تبلیغ تو ہے. سارے حرم میں جو درس ہو رہے ہیں کیا ہے؟ تبلیغ ہے. اور تبلیغ کیسے ہوتی ہے؟ کہتے جی کہ پاکستان میں گھر جو ہیں وہ گروی ملتے ہیں. مالک کے مکان 5 لاکھ روپے لے کے 2 سال کے لیے مکان دیتا ہے. ٹھیک، کوئی گروی ہوا یا کرایہ ہوا، بات ایک ہے. کہ جب آدمی میں حیا نہیں رہتا ہے تو ادب کیا کرے گا؟ اللہ کا حیا نہ ہو اللہ کے احکام توڑے گا. حضور پاک کا حیا نہ ہو تو سنت کے احکام توڑے گا. ماں باپ کا حیا نہ ہو تو نافرمانی کرے گا. ورنہ یہ مانا نہیں کہ بے حیا بن جاؤ، جو مرضی کرتے رہو. یہ تو وعید ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جی کہ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ حضور پاک نے رفع یدین کیا ہے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ 1 دفعہ کیا ہے. اب پتہ نہیں کس کو سچا مانا ہے. ایک عورت نے کنکریاں مارنے کے لیے گئی، اس کو 500 ریال بھی دے. اب اس کا مالک اگر نہیں مل سکتا، وہ دل میں نیت کر لے کہ اگر مالک آئے گا تو میں واپس کروں گی. اگر نہ ملے تو غریبوں کو، مسکینوں کو، اپنے رشتہ دار جو غریب ہوں ان کو دے سکتی ہے. اگر کچھ لوگ حج پہ آ رہے تھے احرام باندھ کے، ان کو راستے میں واپس کر دیا گیا تو ان پہ دم پڑ گئی. دم بھی ادا کریں اور اگلے سال اگر حج کا احرام تھا تو حج کریں، عمرے کا تھا تو عمرہ قضا کریں. تمام حرم کی حد جو ہے یعنی پورا مکہ، جیسے مزدلفہ عرفات تک حرم ہے، ادھر جیرانہ کے قریب تک حرم ہے. جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملے گا. میں نے طواف زیارت جو ہے 11 ذی الحج کو کیا. صفا مروہ جو ہے وہ 12 ذی الحج کو دوڑا. کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہو گیا، کوئی جرمانہ نہیں. کہتے کہ جمعہ کی نماز میں حنفی مسلک میں 4 رکعت سنت جو پہلے پڑھی جاتی ہے اگر رہ جائے تو بعد میں پڑھ لے. پہلے نماز پڑھے فرض نماز پڑھنے کے بعد کی سنتیں پڑھے. پہلی سنتیں پڑھے پھر بعد کی سنتیں پڑھے. ہم پاکستان سے آئے تو ہم نے احرام جدے سے باندھا. 1 بکری دم ادا کریں کہ آپ میقات سے گزر گئے اور آپ نے میقات گزرنے کے بعد احرام باندھا. آپ کا میقات یلملم تھا اور آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ایئرپورٹ سے احرام باندھتے یا درمیان جہاز میں احرام باندھتے. حج کے دوران ڈیوٹی کر رہے تھے اور حج پہ جب ہم طواف زیارت کے لیے آئے، طواف زیارت کیا، صفا مروہ دوڑے، رات کے 2 بج گئے. پھر ہم مینا واپس نہیں گئے، صبح ہو گئے، کوئی حرج نہیں. کوئی کمیشن بٹھایا جائے کہ فساد، خون ریزی، بھائمی، جنگ و جدل کیا ہو. آج تک پہلے کبھی کمیشنوں نے رپورٹ کی ہے کہ اب کر دے گا؟ پہلے کون سا کمیشن ہے جس نے کوئی رپورٹ دی ہو؟ کمیشن بنتے رہتے ہیں، کمیٹیاں بنتی رہتی ہیں، رپورٹیں لکھی جاتی ہیں اور کاغذوں میں غرق ہو جاتی ہیں، کبھی منظر عام پہ نہیں آتی. آپ کو اللہ نے عقل دیا ہے، آپ اپنی تجاویز لکھ کے متعلقہ حکام کو بھیج دیں. سجدہ صاحب اسی طرح ہے جیسے باقی سجدہ کرتے ہو. امام سلام پھیرنے کے بعد جو آدمی سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں وہ اب دعا کرتے ہیں یا قوی ہو کہ اللہ دماغ صحیح کر دے. وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے اسماء کے ساتھ دعا مانگنا جائز ہے. فطرے اور زکوٰۃ کا پیسہ اپنے ملک میں بھیج دو تب بھی جائز ہے اور اسی ملک میں ادا کرو تب بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں. اگر کسی نے فطرے میں چاول یا گندم نہیں دیا، پیسے دیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنس ادا کرے، چاول یا کشمش یا کھجور یا گندم.
بغیر کلی کے وضو کرے وضو نہیں ہوگا. کلی کے بغیر بھی کوئی وضو ہوتا ہے؟ یہ نئی بات ہے. جب مضمضہ نہیں کرے گا تو وضو کیسے ہوگا؟ اسلام سے پہلے معاشرے میں عورت کا درجہ کیا تھا؟ ذلیل تھی، زندہ درگور کر دی جاتی تھی، منڈیوں میں بیچا جاتا تھا. اسلام نے اس کو عزت دی. میں ہر رات کو